شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 85 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانی عالی شان ہے، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ یہ 16 آیتیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنجینہ اور عظمت شان محبوب علیہ السلام کا خزینہ ہے۔ ان آیات کے ایک ایک حروف میں نعت شریف کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ان آیات میں چند طرح گفتگو کرنی ہے۔ یہ آیات کیوں آئی، نون اور والقلم سے کیا مراد ہے، ان میں کتنی طرح نعت نکلتی ہے۔ مشرکین مکہ خصوصاً ولید ابن مغیرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون یعنی دیوانہ کہا کرتے تھے۔ قلب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ملعون لفظ سے ایذا پہنچتی تھی۔ رب تعالیٰ نے قسمیں فرما کر حضور کے فضائل اور بدگوئیوں کے عیوب بیان فرمائے تاکہ رب تعالیٰ نے قسمیں فرمائی محبوب کے قلب پاک کو تسلی ہو۔ فرمایا قلم کی قسم، ان کی تحریر کی قسم، اے پیارے تم دیوانے نہیں، تمہارے بدگو ذات بذات بے ایمان بد زن بد باطن چغل خور حرام کے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نون، لفظ نون میں چند احتمال ہیں۔ یہ سورت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، نور اور ناصر کا پہلا حرف ہے، اور نور رب تعالیٰ کا نام ہے۔ الرحم، نون مل کر الرحمن بنتا ہے تو یہ اسماء الہیہ کا جز ہے۔ اس صورت میں رب تعالیٰ نے اپنی قسم فرمائی، یا نون کا اسم شریف ہے یا یہ نور کا پہلا حرف ہے، اور نور حضور کا نام شریف قد جاءکم من اللہ نور۔ اس صورت میں حضور کی قسم ہے۔ یا نون کا معنی مچھلی، عربی میں مچھلی کو نون کہتے ہیں۔ اس سے یا وہ مچھلی مراد ہے جس کے شکم میں یونس علیہ السلام رہے، یا وہ مچھلی جو جنتیوں کی پہلی غذا ہے، یا وہ مچھلی مراد ہے جس پر زمین قائم ہے۔ والقلم، قلم سے یا تو عام قلم مراد ہے کیونکہ اس سے علم لکھا جاتا ہے، اسی لیے اس کی یہ تعظیم ہوئی اور اس کی قسم فرمائی گئی۔ یا وہ قلم مراد ہے جس نے لوح محفوظ پر سارے واقعات تحریر کیے، یا وہ قلم جس سے فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی تقدیر لکھتا ہے، یا وہ قلم جس سے ملائکہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ لیکن ان صورتوں میں نون اور قلم میں مناسبت نہیں معلوم ہوتی، اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ قلم بھی حضور کا نام ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اولا من خلق اللہ القلم، دوسری میں ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ یہ دونوں حدیثیں اس طرح جمع کی گئی کہ قلم اور نور دونوں سے حقیقت محمدیہ مراد ہے۔ حضور علیہ السلام کو اس لیے قلم کہتے ہیں کہ جیسے تحریر سے پہلے قلم ہوتا ہے، ایسے ہی عالم سے پہلے حضور علیہ السلام ہوئے، اور جیسے کہ کلام الہی کی تحریر کوئی بدل نہیں سکتا، اسی طرح حضور کا فرمان دنیا میں کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ گویا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلم الہی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ نون سے مراد لب پاک مصطفیٰ ہیں، اور قلم سے زبان پاک، جیسے قلم دوات کی مدد سے لکھتا ہے، اسی طرح حضور کے زبان مبارک لب پاک کی مدد سے کلام فرماتی ہے۔ کہ بعض حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں اور بعض لبوں سے، مگر آپ کا ہر حرف وحی الہی ہے، یہ زبان اور یہ دہن کن کی کنجی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ واضح رہے کہ نون اور انسان کے لب اور دوات تینوں ہم شکل ہیں، تو حضور کا دہان دوات رحمان اور حضور کی زبان قلم خالق دو جہان، اور حضور کا کلام رب کا فرمان۔ وما یسترون، اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں، کون لکھتے ہیں، اس میں چند قول ہیں۔ یہ تو یا تو اس سے عام لوگ مراد ہیں جو علوم دینیا لکھتے ہیں، یعنی اے پیارے تمہاری زبان کی قسم، تمہارے دہان کی قسم، اور تمہارے پیارے کلام کی قسم، جو مسلمان قیامت تک لکھتے پڑھتے رہیں گے، اس کلام پہ قربان۔ بادشاہوں نے اپنے نام سونے چاندی کے سکوں میں لکھوائے مگر مٹ گئے۔ وہ شہنشاہ کیسی شان والا ہے جو عرب کے ریگستان میں کچھ میٹھے بول سناتا رہا، مگر اس بولی کو نہ ہوا اڑا سکی، نہ زمانہ مٹا سکا، نہ کوئی دنیوی
طاقت بدل سکی، ان کا نام پاک عالمین کی زبانوں میں، دلوں میں، دماغوں میں، صحیفوں میں، پتھروں میں ایسا نقش ہوا کہ نہ مٹا ہے نہ مٹے۔ یا وما یسرون سے ملائکہ کی تحریر مراد ہے، جس سے وہ حضور کے اجرا اور آپ کے اعمال طیبہ تحریر کرتے ہیں، غرض کہ یہ تینوں کلمے حضور کی نعت شریف ہیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ مجنون کے معنی یا تو دیوانہ ہے یا مستور۔ پہلے معنی بالکل ظاہر ہے کہ آپ پر دیوانگی کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ انبیاء کرام کی عقل سارے عالم سے زیادہ اور حضور کی عقل شریف سارے انبیاء کرام سے اعلیٰ ہے۔ اگر بادشاہ کا وزیر دیوانہ نہ ہو جائے تو ملکی انتظام بگڑ جائے، تو اگر خدا کے نبی پر یہ کیفیت طاری ہو تو یہ عالم کیسے قائم رہے؟ حضور علیہ السلام سے تو رب بھی کلام فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی، جن و انس بھی عرض معروض کرتے ہیں، اور حیوانات جمادات بھی، اور فرشتوں کی فریاد رس ہیں، اور عرشیوں کی امید گاہ۔ مخلوق ان کا منہ تکتے خالق کی ان پر نگاہ، رب کی رحمت عالم تک پہنچائیں، یہ دنیا کی حاجتیں خالق سے عرض کریں۔ جس ذات کریمہ پر اتنی ذمہ داریاں ہوں وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مجنون بامعنی مصور ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اے محبوب، آپ چھپائے ہوئے نہیں، یعنی آپ سے کوئی غیب اگلے پچھلے واقعات عالم کا ذرہ ذرہ بھی مخفی نہیں، یا یہ کہ رب تعالیٰ آپ سے چھپا ہوا نہیں، یا یہ کہ آپ عالم سے چھپے ہوئے نہیں۔ آپ کو مسلمان جانے، کفار پہچانے، بلکہ چاند، سورج، شجر و حجر، فرشی، عرشی سب ہی مانتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہاں اجر اور ممنون میں چند احتمال ہیں، یا تو اجر سے مراد شفاعت ہے اور ممنون بمعنی منقطع، یعنی آپ کی شفاعت کبھی ختم نہ ہوگی، ازل سے ابد تک آپ ہی کی طفیل سب کی مصیبتیں دور ہوئیں اور ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تمہارے طفیل قبول ہوئی، تمہاری بدولت کشتی نوح پار لگی، تمہاری برکت سے خلیل پر آگ گلزار ہوئی، تمہارے طفیل حضرت اسماعیل و حضرت عبداللہ کی جان بچی، اب بھی تمہاری ہی طفیل دنیا پر رحمتیں آ رہی ہیں اور بلائیں ٹل رہی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نزا کے وقت تم ہی کام آتے ہو، قبر میں تمہاری پہچان پر میت کی کامیابی موقوف، حشر میں شفاعت کا صحرا تمہارے سر ہے، جنت میں تمہارے دم کی دھوم دھام ہے، دوزخ میں بھی گناہگار مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے عذاب کی روک تھام، غرض کہ دولہا تم ہو اور باراتی سارا عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ اجر کے معنی ثواب ہے اور ممنون بمعنی بند کیا ہوا، یعنی اے محبوب تمہارا ثواب کبھی بند نہ ہوگا، کیونکہ قیامت تک آپ کی امت رہے گی، ان کی نیکیاں رہیں گی، جن سب کا ثواب 100 گنا ہو کر آپ کو ملتا رہے گا۔ یا اجر کے معنی ہے ثواب اور ممنون کے معنی احسان جتایا ہوا، یعنی اے محبوب تمہارے ثواب میں تم پر کسی بندے کا احسان نہیں، کیونکہ اوروں کو علم، ایمان، رزق، عزت، اولاد وغیرہ کسی کی طفیل ملتی ہے اور وہ کسی نہ کسی کے ضرور احسان مند ہوتے ہیں، مگر پیارے جہاں بھر میں تمہاری ایک وہ ذات ہے کہ جس کی بدولت سب کو خدا کی دولت ملتی ہے، سب تمہارے حاجت مند ہیں، تم رب کے سوا کسی کے نہیں، تمہارا سب پر احسان تم پر کسی کا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ دائی نے حضور کو پالا، مگر حضور کے رب کو کی قسم حلیمہ دائی کو حضور نے پالا، کیا آپ کے جانے سے حلیمہ کے دن پھر گئے، پیٹ بھر گئے۔ بنی سعد کا دشت رشک چمن ہے، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ۔ بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کا اجر حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کی مستقل تفسیر ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک تو حضور کے فضائل بیان فرما کر انہیں خوش کیا گیا، اب توجہ غضب ان بدبختوں پر ہے جنہوں نے وہ خبیث بات بکی تھی کہ آپ دیوانے ہیں۔ ان کی بہت سی برائیاں بیان فرما کر ان کے سردار ولید ابن عقبہ کے 10 ایوب بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ وَلَا تُطِیعْ، یعنی اے محبوب اس کی نہ سنو جس میں یہ ایوب ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے والا، ذلیل ہے، تانا دینے والا، چغل خور ہے، بھلائی سے روکتا ہے پھرتا ہے، حد سے بڑا ہوا ہے، سخت گناہگار ہے، بدطینت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حرام کا بچہ ہے۔ اس کی تھوتنی پر داغ لگائیں گے۔ تھوتنی سور کا منہ۔ ولید نے جب یہ آیت سنی تو اپنی ماں کے پاس تلوار لے کر پہنچا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے 10 ایوب بتائے ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں ہے، ایک کی مجھے خبر نہیں، اس کی تجھے خبر ہے تو بتا، میں حرامی ہوں یا حلالی۔